الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکثر الصلاة علی یوم الجمعہ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ۔ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، فرشتے اس دن حاضر ہوتے ہیں۔ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، الا بلغنی صوتہ حیث کان، وہ کہیں بھی ہو، اس روئے زمین کے کسی بھی خطے میں موجود ہو، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: وبعد وفاتک، حضور کیا آپ کے ظاہری وصال کے بعد یہی عالم ہوگا، یہی کیفیت ہوگی کہ بندہ درود پڑھے گا اس روئے زمین کے کسی بھی خطے میں رہتے ہو اور اس کی آواز آپ تک پہنچ جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا: وبعد وفاتی، ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام قرار دے دیا ہے، وہ انبیاء کے جسموں کو کھایا نہیں کرتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم آج پھر اپنے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے: نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے ہم اپنے سلسلے میں ایک حدیث مبارک کو شامل کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارک امام محمد بن محمد اسماعیل بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی نے اپنی کتاب الجامع الصحیح البخاری میں نقل فرمائی۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہوئے فرمایا: ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نیک کاموں کو بھی لکھ دیا اور برے کاموں کو بھی لکھ لیا۔ ثم بین ذلک، پھر ان کا بیان فرمایا۔ فمن ہم بحسنۃ، تو جو ارادہ کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے کسی ایک نیکی کا، فلم یعملھا، صرف منصوبہ بنایا، ابھی اس پر عمل نہیں کیا،
कतबह अल्लाहु लहू इंदहू हसनतन कामिला। सिर्फ मंसूबा बनाया, अमल नहीं किया, तो अल्लाह तबारक व तआला फिर भी इसके नामे आमाल में एक कामिल नेकी लिख देता है। अल्लाह अकबर। रब की रहमत कितनी बड़ी है कि बंदे ने सिर्फ अभी इरादा किया है नेक काम करने का, लेकिन अमल नहीं किया, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में एक कामिल नेकी तहरीर फरमा देता है। फ़इन हुआ हम बिहा फ़ामिला हा कतबह अल्लाहु लहू इंदहू अशर हसनातिन इला सब'i मिअति दिअफिन इला अदआफिन कसीरा। बस अगर वो शख्स जिसने नेकी का इरादा किया, अगर वो इरादे के बाद उस नेक काम पर अमल भी कर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए 10 नेकियों से लेकर 700 नेकियां, फिर इससे भी दुगनी और चुगनी बढ़ा चढ़ा कर नेकियां उसके नामे आमाल में लिख देता है। और फिर इसके बिल्कुल ऑपोजिट जब बात गुनाह की आई, वमन हम्मा बिसय्यअतिन फलम यअमलहा, किसी बंदे ने गुनाह का मंसूबा बनाया, इरादा किया, लेकिन अभी अमल नहीं किया, कतबह अल्लाहु लहू इंदहू हसनतन कामिला। अमल नहीं किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए भी एक नेकी लिख देता है, क्योंकि इरादा तो किया था लेकिन उस गुनाह को तर्क कर दिया। फ़इन हुआ हम बिहा, बस अगर उसने इरादा किया, फ़ामिलहा, फिर उसके बाद वो गुनाह का काम कर गुजरा, कतबह अल्लाहु लहू सय्यअतन वाहिदा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए फकत एक बुराई उसके नामे आमाल में लिख देता है। नेक अमल करने पर ज्यादा सवाब है और बुराई पर फकत जितना गुनाह किया था उतना ही लिख दिया जाता है। मीठे इस्लामी भाइयों, मदीना चैनल के नाज़रीन, इस हदीस मुबारक को सामने रखिए। दुनिया दारुल अमल है और आखिरत इसकी जज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान लाने के बाद नेक अमल करने का अपने बंदे को हुक्म दिया है और एक नेक अमलों पर अल्लाह जल्ला मजदूहू ने अपने बंदों से जज़ा का वादा किया है और हदीस में वाज़े तौर पर फरमा दिया कि फकत नेकी का इरादा ही नेकी लिखे जाने के लिए काफी है। और जब बंदा उस नेकी को कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला कि हां इसकी जज़ा 10 नेकियां लिखी जाती, 700 नेकियां लिखी जाती, दुगनी चुगनी बढ़ाकर बहुत ज्यादा नेकियां लिख दी जाती हैं। और जहां तक बुराई की बात है तो बुराई का मंसूबा बनाया लेकिन अमल ना किया, तब भी वो अल्लाह तबारक व तआला के हां एक नेकी लिखे जाने का सबब बन जाता है, क्योंकि इसने अमल नहीं किया, उस गुनाह को तर्क कर दिया है। और अगर उस बुराई पर अमल कर लिया तो उसकी एक बुराई लिखी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यअति फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून। तर्जुमा कंजुल ईमान, जो एक नेकी लाए तो उसके लिए उस जैसी 10 हैं, और जो बुराई लाए तो उसे बदला न मिलेगा मगर उसके बराबर, और उन पर जुल्म ना होगा। यानी एक नेकी करने वालों को 10 नेकियों की जज़ा, और ये कोई इंतहाई मिकदार नहीं, बल्कि ये तो फजले इलाही की इब्तिदा है।
جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کا فضل و رحمت بہت بڑا ہے۔ ہمارے گناہ اگرچہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہوں، اس کی رحمت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں کر سکتے۔ وہ چاہے تو ہمارے سارے گناہ اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما دے۔ نیکی کرنے والے کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، اور یہ کوئی انتہائی جزا نہیں، بلکہ یہ تو فضل الہی کی ابتدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جتنا چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے ساتھ 100 کرے یا بے حساب عطا فرمائے، وہ مالک ہے، وہ کریم ہے۔ ثواب کے درجات مختلف ہیں۔ علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اس آیت میں جس اضافے کا وعدہ ہے یہ اس کا کم از کم حصہ ہے، یعنی اللہ اضافہ فرماتا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور اس اضافے کی یہ انتہائی مقدار ہے، قلیل مقدار، زیادہ نہیں، قلیل مقدار ہے۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت سے مراد کہ جو ایک نیکی لائے کے مقابلے میں ثواب کے مراتب میں سے اقل مرتبہ، یعنی سب سے کم مرتبہ وہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے اکثر مرتبے کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت مولا علی قاری علیہ رحمت اللہ الوالی اس حدیث مبارک کے تحت فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ اقل یعنی کم از کم اضافہ ہے، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ اور وہ زیادتی کا قلیل مرتبہ ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ یعنی اگر اصول کے مطابق دیکھیں تو ایک نیکی جزا بھی ایک، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے زیادتی کا، اضافے کا وعدہ فرمایا کہ بڑھا چڑھا کر عطا کی جائے گی۔ تو مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ جل مجدہ نے اضافے کا وعدہ کیا ہے، 700 گنا یا اس سے بھی بڑھا کر جو مالک کائنات نے وعدہ فرمایا ہے کہ اضافہ کیا جائے گا، یہ اس اضافے کا اقل مرتبہ، سب سے کم تعداد بیان کی جا رہی۔ حضرت علامہ عبد الرحمن بن شہاب الدین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں، نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے۔ بندہ کوئی بھی نیکی کرے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اسے اس ایک نیکی پر 10 گنا اضافہ ملے گا۔ اور اس کی دلیل انہوں نے یہی آیت مبارکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا بیان فرمائی۔ علامہ احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے جزا بیان فرمائی ہے، یہ اس کے لیے ہے جو نیکی یا گناہ کرے، البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہ کیا، اب اگر اس نے اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ورنہ کچھ نہ لکھا جائے گا۔ یوں ہی ایک نیکی کے بدلے 700 گنا ملنے کے بارے میں ارشاد ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنن نسائی شریف کی حدیث مبارک میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ کے اندر خرچ بیچ دیا اور خود گھر میں مقیم رہا، خود نہ گیا لیکن خرچ بیچ دیا، پیسہ بیچ دیا، تو اس کو ہر درہم پر 700 درہم کا ثواب ملتا ہے۔
اور جو شخص خود اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جائے اور وہاں جا کر خرچ کرے تو اس کو قیامت کے دن ہر درہم پر 7 لاکھ درہم کا ثواب ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ خود گھر میں بیٹھا رہا اور راہ خدا میں مال خرچ کر دیا، 1 درہم پر 700 درہم کا ثواب، اور خود بھی راہ خدا میں نکل گیا اور وہاں جا کر کے مال بھی ساتھ خرچ کرتا رہا، تو روز محشر 1 درہم پر 7 لاکھ درہم کا ثواب اللہ جل مجدہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ لگام والی اونٹنی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا، کہا کہ یہ میں نے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اس کے بدلے کل بروز قیامت 700 لگام والی اونٹنیاں ملیں گی، یعنی ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا احسن احدکم اسلامہ فکل حسنۃ یعملها تکتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وکل سیئۃ یعملها تکتب له بمثلها۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اسلام پر اچھی طرح عمل کرے تو ہر وہ نیکی جس پر وہ عمل کرتا ہے اس کے لیے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک لکھی جاتی ہے، اور ہر وہ برائی جس پر وہ عمل کرتا ہے اس کی وہ صرف 1 برائی لکھی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف نیکیوں پر کل بروز قیامت ملنے والے جزا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی بھی چیز کا جوڑا یعنی جفت چیز اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں خرچ کی تو اسے جنت میں پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ خیر و بھلائی ہے، تم آ جاؤ، اور جو شخص نماز والوں میں سے ہوگا اسے باب صلاۃ سے پکارا جائے گا، اور جو جہاد والوں میں سے ہوگا اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا، اور جو صدقہ اور خیرات کرنے والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے یعنی باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، اور جو روزہ والوں میں سے ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، کل روز محشر نماز کے دروازے سے بھی آواز آ رہی ہوگی، باب الصلاۃ سے پکارا جا رہا، اے نمازیو آؤ اس دروازے سے آ جاؤ۔ رمضان کے روزے مل جائیں اور رمضان المبارک کے روزے بغیر کسی وجہ شرعی کے کوئی ترک نہ کرے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا جیسا حق تھا ویسا روزے وہ رکھتا رہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے، تو کل روز محشر اسے ایک آواز باب الریان سے بھی آ رہی ہوگی۔ اور یہی شخص اگر صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں دیتا ہے، مدارس دینیہ میں مدد کرتا ہے، اللہ کی مساجد بناتا ہے، خیر خواہی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے،
गरीबों के, युतमा के, बेवाओं के, मसाकीन के काम आ जाता है, फुकरा की मदद करता है, अपने रिश्तेदार जो गरीब है उनके घर में राशन डालता है। और मकसूद रियाकारी नहीं, मकसूद अल्लाह की रिजा है, मकसूद दिखलावा नहीं, बल्कि छुप छुप कर नेकियां करता है, लोगों को दिखाता नहीं, सिर्फ मकसूद उसकी एक ही है कि अल्लाह राजी हो जाए। तो उस बंदे को कल बाबू सदका से भी आवाज दी जाएगी। शख्स एक होगा, आवाजें उसको बाबू सलात से भी आ रही हैं, बाबू सदका से भी आ रही हैं, बाबुल रेयान से भी आ रही हैं, और जिहाद करने के लिए निकला था तो बाबुल जिहाद से भी आ रही। अगर अल्लाह का बंदा उसकी बंदगी में पूरा उतर जाए तो दुनिया में भी सुरखरू है और आखिरत में भी सुरखरू है। याद रहे कि सवाब के अक्सर दराजात की कोई हद नहीं। कुरान पाक में 700 गुना का जिक्र फरमाने के बाद यह भी फरमाया गया कि जिसके लिए रब चाहे इससे भी बढ़ा दे। इरशाद फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। उनकी कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उस दाना की तरह है जिसने उगाई 7 बाली और हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस आयत मुबारका को सामने रखें, इस आयत मुबारका में कुछ गौर करें। इसमें अहम तरीन और मौजू लहू जो गुफ्तगू है या मौजू लहू जो कलाम किया गया है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करना निहायत ही अहमियत और फजीलत का सबब है। इरशाद फरमाया कि जो राह खुदा में खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी जमीन के अंदर फकत एक दाना बो देता है, उस दाने से 7 बालियां निकलती हैं, और उस बाली के अंदर यानी उनमें से हर बाली के अंदर 100 दाने होते हैं। गोया जो जमीन में एक दाना बोने वाला है उसे उसके बदले में, उसके मुआवजे में अल्लाह तबारक व तआला 100 दाने अता फरमाता है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला की राह में जो 1 रुपया, 1 दिरहम, 1 रियाल खर्च करने वाला है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 700 गुना सवाब अता फरमाता है। और फिर इरशाद फरमाया कि सिर्फ इसी पर बस नहीं कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अल्लाह तबारक व तआला के सब खजाने हैं, उसी की मिल्कियत है सब कुछ। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, हर चीज उसी की है और उसी की मिल्कियत में है। वो जिसको जो चाहता है वो अपनी मर्जी से अता फरमाता है, अपनी मशीयत से अता फरमाता है। और इसी पर बस नहीं, अल्लाह तबारक व तआला 700 गुना तक ही सवाब अता फरमाए। फरमाया बल्कि वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह जिसके लिए चाहे इससे भी ज्यादा बढ़ा दे, और अल्लाह तबारक व तआला वुसअत वाला और इल्म वाला है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि लोगों के इखलास की बिना पर, उनके हुस्ने नीयत की वजह से और उनके सिद्क की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला उनके सवाब को बढ़ा देता है। यानी जितना ज्यादा सिद्क नीयत हो, खुलूस नीयत हो, उतना ही ज्यादा सवाब बढ़ जाता है। और हदीस में यह भी फरमाया कि मक्का से पैदल हज करने पर हर कदम पर 7 करोड़ नेकियों की बशारत है। यहां करोड़ों की बात है, कहीं 100 के अंदर बात है, कहीं हजारों की गुफ्तगू है। यह सब अल्लाह की रहमत है, वो जिसको जो चाहता है अता फरमा देता है।
بلکہ اگر آپ بات صبر کی کریں تو کہیں اللہ جل مجدوں نے نیک عملوں پر ایک نیکی کی جزا کی بات کی، ایک نیکی پر 10 نیکیاں، کہیں 700 گنا، کہیں اس سے بڑھا کر. لیکن جب بات صبر کی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے صبر پر بے حساب اجر کا وعدہ فرمایا. ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو صبر پر اجر عطا فرماتا ہے. اب وہ کتنا ہوگا یہ رب جانے اور اس کی عطا سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے. لیکن میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہی کرنا ہے کہ ہم اللہ کے تمام احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں. ہم نمازی ہوں، ہم پرہیزگار ہوں، ہم تقوی اختیار کریں، خوف خدا رکھنے والے ہوں، ہمارے دلوں میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، ہمارے وجود پر خشیت الہی ہو. گھر سے باہر نکلے تب بھی یہی پیش نظر ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. گناہ سے بچنا ہے. ہم تنہائی میں رہیں، گھر کی 4 دیواری میں رہیں، جہاں گناہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے. لوگوں سے چھپ چھپ کر کئی لوگ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. وہاں بھی صرف ایک ہی بات مقصود ہونی چاہیے، ہماری نظر اللہ کی رضا کی طرف ہو. ہم اللہ سے ڈرتے رہیں، خوف خدا ہمارا مقصود ہو، تقوی اور پرہیزگاری ہمارے پیش نظر ہو، اور یہی بات پیش نظر ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے. ہماری جلوتیں، ہماری خلوتیں، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، یہ ایک ہونا چاہیے. ہم اگر رب سے ڈرتے رہیں گے، جیسے ہم ظاہر میں ڈرتے ہیں، ایسے ہی تنہائیوں میں بھی ڈرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اہل تقوی کو اپنا خصوصی قرب عطا فرماتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ قرآن میں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ کل یہ جب جنت کی طرف چلیں گے تو گروہ در گروہ، جماعت در جماعت آئیں گے، اور اس روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لیکن تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے لوگ جو دنیا میں اپنے رب سے ڈر گئے تھے، جنہوں نے خوف خدا کو اختیار کیا تھا اور اللہ کے احکام پر عمل کرتے رہے، جن کی نگاہیں جھکی رہتی تھیں، جن کے دل بھی اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے تھے، اور جن کے ہاتھ، جن کے کان، جن کے پاؤں اور جن کے اعضائے بدن ہر وقت خوف خدا سے لرزتے رہتے تھے، اور ان کے پیش نظر فقط ایک بات ہوتی تھی، خلوص نیت، اللہ کی رضا اور خوف خدا. وہی کامیاب ہوں گے. کل بروز قیامت سب مل کر آئیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. ورنہ اگر دیکھا جائے اس روز نفسا نفسی کا عالم ہوگا. الخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اس وقت تو لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے. ہر ایک کو فقط اپنی جان پیاری ہوگی، اپنی جان کی فکر ہوگی، کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہ ہوگی. یہاں تک کہ قرآن نے اس بات کو بھی واضح کر دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہو، دوست احباب سے بھاگ رہے ہوں، والدین اولاد سے، اولاد والدین سے بھاگ رہے. کوئی اس دن کسی کا نہ ہوگا. اگر کچھ کام آئے گا تو خلوص نیت سے کیا ہوا صدقہ اور خیرات کام آئے گا. اگر کچھ کام آئے گا خلوص نیت سے کی ہوئی عبادت کام آئے گی. اور اگر کچھ کام آئے گا تو خلوص نیت سے رکھے ہوئے روزے کام آئیں گے. اور اگر کچھ کام آئے گا تو راہ خدا میں نکل کر دین کی دعوت دی ہوئی کام آئے گی. خود نیکیاں کی ہوں گی، دوسروں کو کروانے کے لیے اپنے گھر سے سفر کیا ہوگا تو یہ کام آئے گا. خود برائیوں سے بچے ہوں گے، دوسرے مسلمانوں کو بچایا ہوگا تو کل یہ کام آئے گا. نیک عمل کام آئیں گے، اللہ کی رضا کام آئے گی. اس لیے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ہر وقت یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بناتے رہیں. جیسا کہ شیخ طریقت
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں ایک مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اگر اس مقصد کو لے کر چلتے رہے خود بھی کامیاب ہوں گے اور دوسروں کو بھی کامیاب بنانے کا ایک سبب، ایک ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔